السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں مولانا ابوالکلام آزاد کے مشقی سوالات اور جوابات لے کر حاضر ہوں۔ چونکہ سبق نثر میں ہے تو اس لیے کوئی مشکل نہیں سمجھانا، معنی بھی ہیں اور نثر میں ہونے کے سبب بچے بھی آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ اور اس کے مشقی سوالات اور جوابات لے کر حاضر ہوں۔ تو پہلا سوال ہے، ان سوالوں کے ایک یا دو جملوں میں جواب دیجیے۔ پہلا سوال، آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم کون تھے؟ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ دوسرا سوال ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کی کنیت کیا تھی؟ مولانا ابوالکلام آزاد کا نام تو محی الدین احمد تھا، تخلص آزاد رکھتے تھے، اور کنیت ابوالکلام تھا، ان کی کنیت ابوالکلام تھا۔ تیسرا سوال ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ مولانا آزاد 11 نومبر 1888 کو مکہ معظمہ میں ایک تعلیم یافتہ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ پہلی بار مولانا آزاد کس عمر میں کن رسالوں کے مدیر بنائے گئے؟ آزاد کو 12 برس کی انتہائی کم عمر میں ہی المصباح نامی علمی و ادبی رسالے کا مدیر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کے بعد ندوۃ العلماء کے رسالے الندوہ کے مدیر مقرر ہوئے۔ اپنی علمی قابلیت اور زباندانی کے بنا پر ابوالکلام بھی کہلائے۔ اوپر کی 2 سطریں کافی ہیں۔ پانچواں سوال ہے، مولانا آزاد کو کس سے عقیدت تھی؟ مولانا ابوالکلام آزاد کو سر سید احمد خان مولانا شبلی نعمانی سے بڑی عقیدت تھی۔ مولانا آزاد کو کن کن زبانوں پر عبور حاصل تھا؟ 12-13 برس کی عمر میں ہی انہوں نے عربی، فارسی، اردو، انگریزی زبانوں پر مہارت حاصل کر لی تھی، حالانکہ ان کی ابتدائی تعلیم اور ان کے والد کے نگرانی میں ہی ہوئی تھی۔ مولانا آزاد کس سیاسی پارٹی کے صدر بنے اور کب؟ مولانا آزاد کی غیر معمولی صلاحیتوں کی بنا پر انہیں 35 سال کی عمر میں کم عمری میں ہی انڈین نیشنل کانگریس کا صدر بنایا گیا۔ 8واں سوال ہے، مولانا آزاد کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے ملک و قوم کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ مولانا آزاد کا انتقال کب ہوا؟ آپ کا مزار کہاں ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کا انتقال 22 فروری 1958 کو دلی میں ہوا اور وہیں ان کا قبرستان ہے۔ ان سوالوں کے جواب 3 یا 4 جملوں میں لکھیں، انہیں لانگ آنسر۔ پہلا سوال ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا شمار کن شخصیتوں میں اور کیوں ہوتا ہے؟ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کا شمار دنیا کی عظیم شخصیتوں میں ہوتا ہے، جیسے مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، محمد علی جناح، سردار ولبھ بھائی پٹیل وغیرہ۔ اور بھی ہے اس کا، ان کا نام نہایت ادب و احترام سے لیا جاتا ہے۔ قوم کے کیوں کے معنی یہاں پر ہے، کیونکہ وہ قوم کے ایک سچے قائد، آزادی کے نڈر علم بردار، بے باک قومی رہنما، بے مثال عالم دین، ادیب، نقاد، صحافی، مقرر، مدبر، مترجم، مجاہد آزادی اور قوم کے مصلحت تھے، اس لیے انہیں دنیا کی عظیم شخصیتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مولانا آزاد کی ذہانت کا اندازہ کس طرح لگایا جاتا ہے؟ مولانا آزاد کی ابتدائی تعلیم والد کی نگرانی میں گھر پر ہوئی تھی۔ وہ بہت ذہین تھے، 12-13 برس کی عمر میں ہی عربی، فارسی، اردو، انگریزی زبانوں پر مہارت حاصل کر لی تھی۔ کم عمری میں ہی مضامین لکھنا، ترجمہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ آزاد کو 12 برس کی انتہائی کم عمری میں المصباح نامی علمی و ادبی رسالے کا مدیر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کے بعد ندوۃ العلماء کے رسالے الندوہ کے مدیر مقرر ہوئے۔ آزاد اپنی علمی قابلیت اور زباندانی کے بنا پر ابوالکلام کہلائے۔
اس طرح ان کی ذہانت کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے۔ مولانا آزاد کن کن شخصیات سے متاثر تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کو سر سید احمد خان، مولانا شبلی نعمان ان سے بڑی عقیدت تھی۔ وہ ہندوستان کے عظیم قائدین جیسے مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، محمد علی جناح، سردار ولبھ بھائی پٹیل، انگریز گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن وغیرہ سے بہت متاثر تھے۔ چوتھا کوسچن، مولانا آزاد نے اپنے زندگی کے مقصد کو کیسے حاصل کیا؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے ملک و قوم کی خدمت کو اپنے زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ انہوں نے قوم میں جذبہ آزادی کے ساتھ ساتھ سیاسی، سماجی اور مذہبی بیداری پیدا کی، علمی و ادبی ذوق کو نکھارا، قوم میں اتحاد اور اتفاق قائم کیا۔ اس طرح سے وہ اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کیا۔ مولانا آزاد کے چند اخباروں اور رسالوں کے نام گنوائیے۔ انہوں نے رسالوں میں بہت سے مضامین اور کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کے مشہور اخبار یہ تھے: احسن الاخبار، لسان الصدق، پیغام، الہلال، البلاغ جیسے موقر اخباروں اور رسالوں کے مدیر رہے۔ الہلال مولانا ابوالکلام آزاد کا شاہکار ہے، جس کی مثال آج تک اردو کا کوئی اخبار پیش نہیں کر سکا۔ مولانا آزاد کی زندگی کا معمول کیا تھا؟ مولانا ابوالکلام آزاد وقت کے سخت پابند تھے۔ ہمیشہ صبح 4 بجے اٹھتے، خود چائے بناتے، تہجد اور فجر کی نماز کے بعد صبح تک قرآن مجید کی تلاوت کرتے، ناشتہ کرتے، پھر لکھنے پڑھنے میں مشغول ہو جاتے۔ ان کے معمول میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو یہ تھے سوالات کے جوابات، مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات بھی۔ اس کے بعد بہت سے قواعد ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پیش کروں گی۔ السلام علیکم۔